یسوع ہی مسیح ہے، خدا سے ملنے کا راستہ، یسوع ہی مسیح ہے، تمام گناہ کو بخش دیا، یسوع ہی مسیح ہے، تاریکی کی طاقت ٹوٹ گئی، یسوع ہی مسیح ہے، بادشاہ ان کا بادشاہ، مسیح خداوند ہے۔ ماہی گیر مردوں کا مسیح میں تجدید اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ مقدس مرکز کی انجیل پہلے باب کی 16 سے 18 آیات۔ یسوع نے انجیل کے کلام پر بھروسہ کر کے شیطان کی آزمائش کو شکست دینے کے بعد وہ گلیل آیا اور اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اس نے گلیل میں بہت سے لوگوں سے کلام کیا۔ وقت آ گیا ہے اور خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، لہٰذا اپنی پرانی زندگی کو تبدیل کریں اور خوشخبری پر یقین رکھیں۔ جب یسوع گلیل کی جھیل کے پاس سے گزرا تو اس نے ایک آدمی کو کشتی سے نکلتے دیکھا۔ شمعون اور اس کے بھائی اندریاس جو اپنے جال دھو رہے تھے، وہ شمعون کی کشتی میں سوار ہوا، اور شمعون ماہی گیر نے اپنی کشتی کو زمین سے تھوڑا دور کھڑا کیا۔ یسوع نے شمعون سے کہا، گہرائی میں جاؤ اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب دیا، استاد، ہم نے ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی لیکن ایک بھی نہیں پکڑ سکے، لیکن تیرے کہنے پر ایک بار پھر جال ڈالتا ہوں۔ شمعون پطرس نے یسوع کی بات مانی اور اپنا جال ڈالا۔ پھر اس نے اتنی مچھلیاں پکڑیں کہ وہ جال نہ اٹھا سکا۔ چنانچہ انہوں نے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا سے جو دوسری کشتی میں تھے ان کی مدد کرنے کو کہا۔ انہوں نے آ کر مدد کی اور 2 کشتیاں مچھلیوں سے بھر گئیں۔ یسوع نے شمعون پطرس اور اندریاس سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ یسوع کی بات سن کر وہ اپنے جال اور کشتیاں چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر اس نے زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا سے کہا، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ انہوں نے بھی اپنی کشتیاں، جال اور اپنے والد کو پیچھے چھوڑ دیا اور یسوع کی پیروی کرنے والے پہلے شاگرد بنے۔ یسوع نے شمعون پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کو بلایا جو گلیل میں مچھیرے تھے، میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اسی طرح خدا نے دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے مجھے مسیح میں منتخب کیا اور بلایا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خدا کے انجیلی بشارت کے منصوبے کے لیے اس نے ہمیں وہ راستہ بتایا جو ہمیں اس کی اچھی مرضی کے مطابق اختیار کرنا چاہیے۔ یسوع کے بلانے پر شمعون پطرس فوراً اپنا جال اور کشتی چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔
تاہم بعد میں جیسے ہی اس نے سردار کاہن کے گھر کے صحن میں ایک نوکرانی کی باتیں سنی، پترس نے 3 بار یسوع کو جاننے سے انکار کیا۔ یوں پترس اپنے ماحول کے سامنے گر پڑا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی روح میں چھپے ہوئے ماضی کے زخموں کے ساتھ جیتا تھا۔ وہ تمام جسمانی خیالات جنہوں نے اسے ضد اور بے ایمانی کے ساتھ جیا تھا، اس کے پاس مسیح کے ذریعے ان سب کو ترک کرنے کی روحانی جنگ لڑنے کی سمجھ ہونی چاہیے۔ پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت، اور صرف مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کریں۔ کیا ہوگا اگر ہم مسیح کے نام پر مقدس روحانی جنگ میں فتح کا تجربہ نہیں کریں گے؟ عورت کی نسل پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت خدا کا ابدی عہد جو آنے والی نسلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ ہم ناکام ہوتے رہیں گے، اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی پرانی زندگیوں کو ترک کر دینا چاہیے جن پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، اور مسیح میں بچائے گئے نئے مخلوق کی طرح زندگی گزاریں۔ پھر خدا نے ہمیں روح القدس سے معمور ہونے اور زمین کے کناروں تک مسیح کے گواہ بننے کی نعمت سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ اعمال 1 باب کی 8ویں آیت۔ اب آئیے ہم سب اس زندہ خدا کے سامنے اعتماد اور طاقت کے ساتھ اعلان کریں جس نے ہمیں صرف مسیح کی پیروی کرنے والوں کے ماہی گیر بننے کے لیے بلایا۔ یسوع ہی مسیح ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، تمام مشکلات ختم ہوئیں، اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہوں۔ عالمی انجیلی بشارت، زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔ ہمیں یسوع کو مسیح کے طور پر کیوں ماننا چاہیے؟ آدم کی اولاد کے طور پر پیدا ہونے والے تمام لوگ جن کو پیدائش 30 باب میں شیطان نے آزمایا تھا، وہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں، گناہ کی طاقت سے پکڑے گئے ہیں اور موت کی طاقت سے جڑ گئے ہیں۔ کیونکہ شیطان جو موت کی طاقت رکھتا ہے ہمیں تباہی کی طرف لے گیا ہے، ہماری تقدیر کو بدلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسانیت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت میں عورت کی نسل کو بھیجا اور روح القدس کے وسیلہ سے پیٹ میں پڑا۔ یعقوب 4 باب کی 7ویں آیت، اگر آپ خدا کے عہد پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملے گی۔ 1 یوحنا 30 باب کی 8ویں آیت، یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس زمین پر گناہ کرنے نہیں بلکہ شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں پہلے واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ ہماری لڑائی کا موضوع کون ہے، پھر روحانی لڑائی شروع کریں جیسا کہ جن کے پاس مسیحا ہے۔ پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کی عورت کی نسل۔ پیدائش 30 باب پرانا نفس جو خدا کی طرح کام کرتا ہے۔ پیدائش 6 باب نیفلیم کا نظریہ جو بدروحوں کے قبضے میں رہنے کی ثقافت میں رہنا چاہتا ہے۔ پیدائش 11 باب بابل کے مینار کی لعنت، جہاں میں موت کی طاقت سے پکڑا گیا ہوں اور اپنے لالچ اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اعمال 13 باب کی 10ویں آیت، تمام مومنین جو اپنے پرانے نفس کو نہیں توڑتے اور اپنی صلیب نہیں اٹھاتے، وہ جھوٹ
और बुरे कामों से भरे हुए हैं और मसीह के दुश्मन हैं। इमाल 16वें बाब की 16 से 18 आयात एक किस्मत का हाल बताने वाले की हैसियत से जिंदगी गुजारना जिस पर बदरू है और वो मसीह को कबूल नहीं करता। इमाल 19वें बाब की 9वीं आयत और मसीह की राह से नफरत करता है, जिद्दी और सख्त है और खुदा का कलाम सुनना या समझना नहीं चाहता। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वीं आयत आखिर में झूठ के बाप शैतान के बच्चों की तरह जिंदगी गुजारना। खुदा ने मुझे अपने जिस्म पर शैतान की तरफ से लाए गए 12 मसाइल को तोड़ने के लिए मसीह दिया। जब आप वाकई अपनी रूहानी लड़ाई शुरू कर देंगे तो आपको खुदा की तरफ से लामहदूद फजल मिलेगा जो दुनिया में हासिल नहीं हो सकता। मसीह में मैं नया बन गया हूं, मसीह में मैं खुदा का फर्जंद बन गया हूं। लानत की नापाक रूह जो मुझे मौत की नींद सुला देती है यीशु मसीह के नाम पर तबाह हो जाए। मुझे खुदा के फर्जंद के तौर पर जिंदगी अता कर जो खुदा के कलाम के साथ दुआ करता है और उस लम्हे जवाबात से लुत्फ अंदोज होता है जब मैं सुबह अपनी आंखें खोलता हूं। यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। इस पूरे हफ्ते के दौरान पैदाइश 30 बाब की 15वीं आयत के मसीह के नाम पर बादशाहों का बादशाह जिसने शैतान के कामों को तबाह किया, इंसानों के माहीगीरों के तौर पर जो गुनाह की ताकत, मौत की ताकत, जहन्नम की ताकत, लानतों, आफात को तोड़ देते हैं और उनकी तकदीर बदलते हैं। मैं आपको शानदार शागिर्द बनने की बरकत देता हूं जो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। जिंदा खुदा, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे इंसानों के माहीगीर के तौर पर बुलाया जो तेरी अंजीली बिशारत के मंसूबे में तन्हा मसीह की पैरवी करता है। हर रोज मैं उन तमाम झूठों, जिद और ख्यालात को निकालने की रूहानी जंग में फतह हासिल करूं जो शैतान मेरे जिस्म में लाया है। मुझे एक मुतहरिक शागिर्द बनने दे जो जवाब के तौर पर तमाम कौमों में जाकर शागिर्द बनाने के लिए तेरे विजन से लुत्फअंदोज हो। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं, आमीन।